बादलों से लिपटा बर्फपोश पहाड़ों, झीलों और सरसब्ज वादियों का खित्ता जम्मू और कश्मीर सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं, एक ख्वाब है। सूफिया ने जिसे जन्नत कहा, इसका हर गोशा, हर मंजर दिलफरेब और दस्ते कुदरत का शाहकार है। किस्सा मुख्तसर, जम्मू और कश्मीर रुए ज़मीन पर फिरदौस से बरी है। इस जन्नत बेनज़ीर को न जाने किसकी नज़र लग गई। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में आज़ान मुकम्मल करते हुए 22 नौजवान डोगरा फ़ौज की गोलियों का निशाना बने। ये वाक़या जम्मू कश्मीर की मुज़ाहमती तारीख़ का पहला खूनी बाब बन गया और आज भी योम शोहदाए जम्मू कश्मीर के तौर पर याद किया जाता है। गुज़रते वक्त के साथ गैर कानूनी हुक्मरान महाराजा हरी सिंह की शख्सी हुकूमत का शिकंजा ढीला पड़ गया और अवाम एक ऐसे निज़ाम की जानिब देखने लगे जिसमें उनकी राय का एहतराम हो। शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और चौधरी ग़ुलाम अब्बास की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दोनों ही महाराजा के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक में सरगर्म हो चुकी थीं। तक़सीम हिंद के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर समेत 565 शाही रियासतों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ इल्हाक़ का इख्तियार दिया गया। जिन असूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान या कायम हुआ है, उन असूलों की बुनियाद पर रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। इस इल्हाक़ को रोकने के लिए सारे हिंदुस्तान की क़यादत बमेल लॉर्ड माउंटबेटन कोशिशों में शुरू हो गई और इन कोशिशों का पहला मरहला ये था कि 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ। वो ऐलान वायसराय हिंदुस्तान लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। 26 जून को वही लॉर्ड माउंटबेटन जिसको हिंदुस्तान ने आज़ादी से के वक़्त पहला गवर्नर जनरल बनाया, वही लॉर्ड माउंटबेटन 26 जून को श्रीनगर गया। हिंदुस्तान में उस वक़्त 650 रियासतें थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने सिर्फ जम्मू कश्मीर की रियासत को अपने विज़िट के लिए मुंतखब किया और वहाँ जाकर महाराजा हरी सिंह से मुलाकात की, उसको थपकी दी। उसके बाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट आचार्य कृपलानी श्रीनगर गए। वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स शेख अब्दुल्ला की पार्टी के लोगों को हौसला देकर आए और सबसे बढ़कर इस साजिश का आखिरी रूज जो था हिंदुस्तान के बापू महात्मा गांधी 1 अगस्त 1947 को इसी मुजफ्फराबाद के रास्ते से निकल गए और 3 दिन वहाँ रहे और वो महात्मा गांधी खुद चलकर महाराजा हरी सिंह के पैलेस में गए, उससे मुलाकातें की और उससे इस साजिश को मुकम्मल कर दिया। 19 जुलाई 1947 श्रीनगर में ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर दी, लेकिन महाराजा ने अवामी राय को नज़रअंदाज कर दिया, जबकि जम्मू कश्मीर की 77% मुसलमान आबादी पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ चाहती थी। महाराजा कश्मीर की गास्पाना हुकूमत के ख़िलाफ़ 1947 में कश्मीरियों ने एक जमहूरी जदोजहद का आगाज़ किया और जिसके नतीजा में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत रियासत कश्मीर का तकरीबन 33,000 मुरबा मील इलाका आज़ाद हुआ। 24 अक्टूबर 1947 को सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर की एक अबूरी हुकूमत कायम की गई। महाराजा घबराकर श्रीनगर से फरार हो गए और भारत से मदद तलब की। भारत ने इल्हाक़ की शर्त पर फ़ौजी मुदाख़लत की यकीन दहानी करवाई और 27 अक्टूबर 1947 को अपनी फ़ौजें कश्मीर में दाखिल कर दी और यूं पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग की बुनियाद पड़ी।
بھارت نے اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی درخواست کی اور استصواب رائے کا وعدہ کیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا فارمولہ اور رائے شماری کی قراردادیں منظور کیں، لیکن یہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہو سکا۔ 1953 میں بھارت نے کشمیریوں سے ریاستی خود مختاری چھین لی، صدر اور وزیر اعظم کے عہدے ختم کر دیے اور یوں کشمیریوں کو اپنے ساتھ ہونے والے فریب کا احساس ہونے لگا۔ 1965 کی جنگ جو سیز فائر لائن سے شروع ہو کر بین الاقوامی سرحد تک پھیل گئی، عالمی دباؤ پر یہ جنگ رک تو گئی اور معاہدہ تاشقند بھی ہو گیا، مگر مسئلہ کشمیر جوں کا توں رہا۔ 1971 کی جنگ مشرقی پاکستان کے معاملے پر تھی، مگر مغربی محاذ پر کشمیر بھی سلگتا رہا۔ جولائی 1972 میں شملہ معاہدہ ہوا، جس میں پاکستان اور بھارت نے تنازعات کو دو طرفہ بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ اور سیز فائر لائن آف کنٹرول میں تبدیل ہو گئی۔ بھارت نے اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو صرف دو طرفہ مسئلہ کہنا شروع کر دیا، جبکہ پاکستان کا موقف آج بھی یہی ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بین الاقوامی قانون کا حصہ ہیں اور انہیں محض کسی معاہدے سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ 1987 کے انتخابات میں مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی پسند جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا، مگر عوامی مینڈیٹ کو ریاستی دھاندلی سے روند دیا گیا۔ اس سے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کا جمہوری عمل سے اعتماد مکمل طور پر اٹھ گیا اور مسلح ہیومن رائٹس واچ نے 1993 کی رپورٹ میں کنن پوش پورا جیسے واقعات کی بنیاد پر یہ کہا کہ بھارت کی قابض فوج کشمیری خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ 21ویں صدی کے آغاز سے دنیا ڈیجیٹل عہد میں داخل ہو رہی تھی۔ کشمیری نوجوانوں نے بھی سوشل میڈیا کو مزاحمت کا نیا محاذ بنا لیا۔ ان حالات میں برہان مظفر وانی ایک علامت اور ایک پوسٹر بوائے کے طور پر ابھرا، ایک پڑھا لکھا باوقار نوجوان جو بندوق سے زیادہ ویڈیو پیغامات کے ذریعے دلوں کو جیت رہا تھا۔ برہان کی شہادت کے بعد لاکھوں کشمیری سڑکوں پر آ گئے، اس کے جنازے میں عوام کا سیلاب امڑ آیا، مزاحمت ایک نئی روح کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی بیداری کو کچلنے اور مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ بنانے کے لیے بھارت نے 5 اگست 2019 کو ایک یک طرفہ، غیر آئینی اور غیر اخلاقی قدم اٹھایا۔ آرٹیکل 370 اور 35A آئین ہند کی وہ 2 دفعات تھیں جو ریاست جموں کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت دیتی تھیں۔ کشمیری اپنی الگ اسمبلی، پرچم، آئین اور شناخت یعنی ریاستی باشندہ سرٹیفکیٹ سے محروم ہو گئے۔ جو آرٹیکل 370 ہے وہ اس کے خاتمے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے کشمیر کی آبادیاتی ساخت کو متاثر کرنا۔ اس سلسلے میں 2020 میں بھارت نے جموں اینڈ کشمیر کے لیے ایک نیا ڈومیسائل لا متعارف کروایا، جس نے اس خطے کے پہلے سے موجود جو باشندہ ہونے کے قوانین تھے انہیں مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ اس نئے قانون کے تحت وہ افراد جو کم از کم 15 سال سے مقبوضہ کشمیر میں مقیم ہیں یا جنہوں نے وہاں 7 سال تعلیم حاصل کی ہو، وہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے اہل قرار دیے گئے۔ اس قانون کے تحت اس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے افراد کو سرکاری ملازمتوں اور زمین کی ملکیت کے لیے درخواست دینے کا حق حاصل ہے، جو پہلے صرف آرٹیکل 370 کے تحت مستقل ریاستی باشندوں تک محدود تھا۔ ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں یا یونین ٹیریٹریز میں تبدیل کر دیا گیا۔ مظفر آباد سری نگر بس سروس کے ساتھ ساتھ کراسنگ پوائنٹس پر منقسم کشمیریوں کی ملاقاتیں، آر پار تجارت اور تیتری نوٹ کراسنگ پوائنٹ کی سہولت بھی آر پار کے کشمیریوں سے چھین لی گئی۔
کہ 5 اگست 2019 کے بھارتی حکومت کے غیر آئینی اور یک طرفہ قدم نے جہاں مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنے خصوصی درجے سے محروم کیا، وہاں اس نے 2004 اور 2008 میں بے ترتیب شروع کی جانے والی انٹرا کشمیر بس سروس اور انٹرا کشمیر ٹریڈ جیسے اقدامات کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس ختم ہونے سے مجھ جیسے منقسم خاندان کے افراد کو جو ایک سہولت تھی آپس میں ملنے ملانے کی، اس کا بھی اختتام ہو گیا۔ بڑی تعداد میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنے کے لیے زمینیں خریدنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسمبلی حلقوں کی نئی حد بندی کی گئی تاکہ سیاسی توازن تبدیل کیا جا سکے۔ یہ قدم نہ صرف آئینی ترمیم تھا بلکہ اسرائیلی طرز پر مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا عملی آغاز بھی تھا۔ مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس میں 90 نشستیں ہیں۔ اب ان 90 نشستوں کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ پھر مسلم اکثریتی علاقے وادی کشمیر کی ہونی چاہیے، لیکن ان نشستوں کو کم کر کے جبکہ مقبوضہ علاقے میں بالخصوص جو مقبوضہ جموں کا علاقہ ہے وہاں پہ ان کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اب اگر آپ مقبوضہ جموں کے علاقوں کی بات کریں گے تو اس میں جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں جس میں پنچ ہے، رجوری ہے، کشتواڑ ہے، بھدرواہ ہے، ان علاقوں میں انہوں نے نشستوں میں اضافہ نہیں کیا، انہوں نے ہندو اکثریتی علاقوں میں اضافہ کیا ہے، نشستیں بڑھائی ہیں تاکہ وہاں پہ کل بی جے پی کو میجارٹی ملے اور وہ ایک میجارٹی لے کر جب سری نگر منتقل ہو جائیں گے اور ان کو اقتدار ملے گا تو اس طرح سے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات کیے ہیں ان کو وہ عملی شکل دیں گے، یعنی کہ وہاں کا جو مسلم اکثریتی تشخص ہے اس کو جو ہے وہ اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی وار تھا۔ کشمیری زبان اور روایتی ثقافت کو نصاب سے خارج یا محدود کیا جا رہا ہے اور اہم تاریخی ایام کی سرکاری دن کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تاریخ 13 جولائی یوم شہدائے کشمیر کی بھی ہے۔ جمعہ، عید اور محرم جیسے اہم دنوں پر سخت پابندیاں، مساجد بند اور خطبات پر نگرانی عام ہو چکا ہے۔ جامعہ مسجد سری نگر پر تالے بھی چڑھا دیے گئے۔ ہزاروں سیاسی رہنما، سماجی کارکن، صحافی اور نوجوان گرفتار کیے گئے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ایک طویل محاصرے میں کشمیریوں کو رکھا گیا اور یہ محاصرہ لاک ڈاؤن کے نام سے مقبول ہوا۔ اس دوران انٹرنیٹ کی بندش اور مواصلاتی بلیک آؤٹ کئی مہینوں تک جاری رہا اور دنیا سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ اظہار رائے، صحافت اور سوشل میڈیا پر ایسی پابندیاں لگائی گئیں جو صرف فوجی مقبوضہ علاقوں میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر فوجی چھاؤنیاں، صنعتی زونز اور ہندو یاترا کمپلیکسز بنائے جا رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر مقامی نوجوانوں کو روزگار کے بجائے بے دخلی اور نگرانی کا سامنا ہے۔ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کرنے کے بعد جب بھارت کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو اس نے اپنے اندرونی انتشار، ناکام حکمرانی اور بڑھتے ہوئے انتہا پسند رجحانات کو دہشت گردی اور بیرونی مداخلت کا رنگ دے کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک اور کوشش کی۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ بھی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے، جس میں 26 بھارتی شہری اور ایک کشمیری نوجوان جان کی بازی ہار گئے۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ چھٹی سنگھ پورہ جیسے ایک اور فالس فلیگ آپریشن کا تسلسل ہو، یا کم از کم بھارت کی انٹیلیجنس کی مکمل ناکامی کا نتیجہ تو ہے ہی، مگر حسب معمول بغیر کسی تحقیقات اور شواہد کے سارا ملبہ پاکستان پر ڈال دیا گیا۔ بھارت نے نہ صرف سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا بلکہ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر آ بیٹھیں۔ بھارت نے 7 مئی 2025 کی صبح آپریشن سندور کے نام پر آزاد کشمیر اور پنجاب میں 9 مقامات پر میزائل داغے، جن میں مساجد اور شہری اہداف کو دہشت گردی کے مراکز کہہ کر نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں 5 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے، جن میں جدید فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی جہاز بھی شامل تھے، جن پر ہندوستان بہت اتراتا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر شدید گولہ باری کئی دن تک جاری رہی اور دونوں اطراف قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔
Now you just wait for our response. दस मई 2025 को पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के नाम से जवाबी ऑपरेशन किया और भारत की 14 एयर बेसेस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन से पहले हिंदुस्तान इस ज़ोन में था कि उसकी ताकत का पलड़ा भारी है, मगर पाकिस्तान के जवाबी हमले ने उसे धूल चटा दी। इस कशीदगी में शिद्दत इतनी बढ़ गई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुदाखलत करना पड़ी और तब कहीं जाकर जंगबंदी मुमकिन हुई। आलमी इदारे कश्मीर के मसले पर बोलने पर मजबूर हो गए। कश्मीर महज दो ममालिक का सरहदी तनाज़ा नहीं, बल्कि आलमी अमन के लिए मुस्तकिल ख़तरा है। हिंदुस्तान समझता है कि वो दफ़ा 370 और 35A को मिटाकर कश्मीरियों को खामोश कर देगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जम्मू कश्मीर की रूह को कैद नहीं किया जा सकता। ये इंसानियत, हक़ खुद इरादियत और आलमी ज़मीर का इम्तिहान है। अब वक्त आ चुका है कि दुनिया अपनी खामोशी तोड़ दे, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और कश्मीरी अवाम को राय शुमारी का मौका दे, ताकि वो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करके हमेशा के लिए पाकिस्तान का हिस्सा बन सकें। लेकिन भारत अमन की ज़ुबान समझने के बजाय अब भी रियासती दहशतगर्दी और जुल्म और सितम का सहारा लेकर मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने गैर कानूनी कब्ज़े को मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ़ है। ये पूरा मंजरनामा इस बात को साबित करता है कि मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक एटमी नुक्ता इश्तिआल है। इसे नज़रअंदाज करना या जूं का तूं छोड़ देना खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है।